یاد رکھنے کی بات ہے کہ 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ والے دن 2 کاموں کا کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان 2 کاموں کے سوا اور کوئی عمل آپ علیہ السلام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو 2 کام ہیں، ایک عاشورہ کے روزے ہیں اور دوسرا کام وہ اپنے گھر والوں پہ اپنی وسعت اور بساط کے مطابق خرچ کرنا ہے کہ دونوں چیزوں کے آپ علیہ السلام نے بڑی فضیلتیں بتائی ہیں اور بڑے ہی فضائل آئے ہیں۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ عاشورہ کا دن آتے ہی یا 10 محرم الحرام کا نام سنتے ہی ہم سب کے ذہنوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ وہ سامنے آتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کے جتنے بھی فضائل ہیں، محرم الحرام کے جتنے بھی فضائل ہیں، وہ سارے حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے ہیں۔ حالانکہ معاملہ ایسے نہیں ہے۔ حضرت امام حسین اور اہل بیت کی شہادت نے تو اس دن کو 4 چاند لگائے ہیں، عاشورہ کے دن کو 4 چاند لگا دیے، لیکن حقیقت میں عاشورہ کا دن اور محرم الحرام کا مہینہ یہ ہمیشہ سے محترم رہا ہے۔ عاشورہ کے دن کو تو عاشورہ 10 وجوہات، 10 تاریخ انسانی کے بڑے بڑے واقعات کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور عاشورہ کا دن اور محرم الحرام کا دن یہ ہمیشہ سے محترم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے احترام والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ وہ محرم کا ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیشہ سے حرام احترام والا رہا، محترم رہا۔ قل قتال فیہ کبیر، اس میں تو لڑائی جھگڑے کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، تو یہ ہمیشہ سے محترم ہے۔ اس کے محترم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پہلی بارش اتاری ہے وہ عاشورہ کے دن اتاری ہے۔ 10 محرم الحرام کو باران رحمت برسی ہے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کریں گے، اور اسی 10 محرم الحرام کے دن قریش مکہ وہ غلاف کعبہ کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ غلاف کعبہ ہمارے ہاں بھی آج کل تبدیلی ہوتی ہے، اور مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کے غلاف کو عاشورہ کے دن تبدیل کیا کرتے تھے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے یہ ہمیشہ سے محترم رہا ہے، اور پھر اس مہینے کے اندر روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی روزے رکھا کرتے تھے، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ محترم مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے ہر دن کا روزہ وہ 30 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ محرم کے ہر دن کا روزہ اللہ اس کا ثواب وہ 30 دن کے روزوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ تو یوں محترم ٹھہرا۔ اب محرم کے مہینے میں عام طور پہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دنوں کے روزے رکھے جائیں، جبکہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پورے مہینے میں جب بھی روزہ رکھیں گے، جس دن بھی روزہ رکھیں گے، تو ہر روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر 2 کام جو میں نے ذکر کیے ہیں وہ ایک تو بطور خاص عاشورہ کے روزے ہیں۔ عاشورہ کے روزے، عاشورہ کا جو روزہ تھا 10 محرم الحرام کا، یہ پہلے فرض تھا، اور جب رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن سنیت اور استحباب اب بھی باقی ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنا اب بھی مسنون اور مستحب ہے،
اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو تب بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے کہ مشرکین مکہ بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے غلاف کعبہ کی تبدیلی کی وجہ سے، اس مہینے کے احترام کی وجہ سے، تو حضور بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جب مدینہ منورہ میں تشریف لے کے آئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ یہود نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا ہوا ہے، یہودیوں نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے سوال کیا کہ تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا کی تھی، تو ہم بطور شکرانہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ تو آپ علیہ السلام نے قریب کی بستیوں میں صحابہ کو بھیجا اور یہ پیغام دے کے بھیجا کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ روزے کی نیت کر لیں اور عاشورہ کا روزہ رکھا جائے گا۔ پھر صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے کہا کچھ عرصے کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاشورہ کے دن تو یہود روزہ رکھتے ہیں، تو ہماری یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہو جاتی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم اگلے سال انشاءاللہ 9 کا روزہ رکھیں گے، ہم اگلے سال 9 کا روزہ رکھیں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ ہند کے نام سے مشہور ہیں، انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں اس کے 3 مطلب ہیں، عاشورہ کے دن کے روزے کے 3 مطلب ہیں، اس کی 3 کیفیات ہیں کہ انسان 9 کا روزہ رکھے، 10 کا روزہ رکھے، 11 کا روزہ رکھے۔ 3 روزوں کا رکھنا یہ زیادہ افضل اور مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا، 3 روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس سے جو کم درجے کا مستحب ہے وہ کر لے۔ وہ کیا ہے؟ 9 اور 10 کا روزہ رکھے، 9 اور 10 کا روزہ رکھے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے، 2 روزے اکٹھے رکھے۔ یہ ان 3 سے کم درجے کا افضل ہے، کم درجے کا مستحب ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا کہ نہ 3 رکھ سکتا نہ 2 رکھ سکتا، تو ایک ہی رکھ لے 10 محرم الحرام کا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 روزہ رکھا ہے۔ تو بہرحال یعنی 1 رکھنا کوئی منع نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی 2 نہیں رکھ سکتا تو وہ کہے کہ میں 1 بھی نہیں رکھتا، تو علماء نے 1 کے رکھنے کی بھی اجازت دی ہے۔ تو افضل یہ ہے بقول انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ 3 رکھ لے، 9 10 11 کا، یا 2 رکھ لے 9 10 کا یا 10 11 کا، یا صرف اکیلا وہ 10 کا رکھنا بھی اجازت ہے، جائز ہے۔ انشاءاللہ اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے عاشورہ کے روزوں کا رکھنا۔ تو میری گزارش ہے کہ عاشورہ کے روزوں کو رکھنے کا اہتمام کریں، ایک تو تقوی بھی ملتا ہے اور دوسری اس کی فضیلتیں بھی ملیں گی، اور آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.